اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور اعمال کا سلسلہ، مبارک اور مقدس مہینہ، اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب کیے گئے۔ ماہ شعبان و مبارک اور مقدس مہینہ، اس میں کربلا، بقائے اسلام اس طرح سے سجا دیا گیا کہ پہلی شعبان سے 5 شعبان تک، پھر 7 اور 11 شعبان سلسلہ اس طرح سے مکمل کر دیا کہ جیسے پوری کربلا سمیٹ دی ہو۔ پھر 15ویں شعبان کی شب میں حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے اس مہینے کو مہینہ نجات المستضعفین قرار دے دیا۔ اس مبارک مہینے کے اعمال بہت سارے، کچھ اعمال مشترکہ، کچھ اعمال مختص۔ اعمال مشترکہ میں کل بھی بیان صدقے کا تھا، اور میرا چوتھا امام صدقہ ایسے عطا کرتا تھا کہ کبھی سائل کے ہاتھ کو چومتے تھے، کبھی صدقے کے سامان کو چومتے تھے، اور جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا تو فرماتے تھے نسبت خدا کو چوم رہا ہوں۔ روایت، راوی نے پوچھا پیغمبر کے فرزند کی بارگاہ، یعنی معصوم کی بارگاہ مقدس، فرزند رسول، اس مہینے کا بہترین عمل کیا؟ فرمایا صدقہ اور استغفار، کہ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے، بس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کی طرح بڑا ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد اعمال مختص میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، جو شخص ماہ شعبان کے 6 روزے رکھے گا تو اللہ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کرے گا۔ 70 قسم کی بلائیں دور ہوں گی ماہ شعبان کے 6 روزے مکمل کرنے والوں سے۔ اور شب ششم ماہ شعبان، یعنی ماہ شعبان کی 6ٹی شب کی نماز، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ کوئی شخص اگر ماہ شعبان کی 6ٹی شب میں 4 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ توحید کہہ لیجئے 50 مرتبہ پڑھ لے، تو خدا وند عالم اس سے خوش بختوں میں شامل کر لیتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں قبر سے باہر نکلے گا کہ اس کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا ہوگا، اور یہ کہتا ہوا باہر آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتاب کا حوالہ، کتاب اقبال الاعمال، منہاج العارفین، وسائل الشیعہ اور مصباح المتہجد۔ خدا ہم سب کو تمام تر اعمال، صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔